رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان لسحرا. صدق الله ومولانا العلي العظيم. اسپیچ پر رونق افروز علماء کرام، محترم و معزز اساتذہ کرام، باہر سے آئے ہوئے معزز مہمانان اعظام اور گلشن نصراتی کے مشرف تعقوب، آج ہماری انجمن تہذیب الکلام کا افتتاحی پروگرام ہے. ایام تعبیر اپنے گھروں میں گزار کر اور والدین کے ساتھ کچھ وقت بتا کر ایک بار پھر ہم مادر علمی جامعہ سراج العلوم کے آموش تربیت میں جمع ہوئے ہیں، اور اس جمع ہونے پر رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ یہ دینی تربیتی اور اصلاحی ماحول ہمارے لیے مستقبل کی کامیابی و کامرانی ہے، جس سے ہم پوری زندگی خوشی کے موتی چنتے ہی رہیں گے. اور پھر اس روحانی دانش کلا میں ہماری خابیدہ صلاحیتیں ابھرتی ہیں اور مردہ قلوب میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور نظام عالم کی درستگی پیدا ہوتی ہے، جو وقت کی اہم ضرورت ہے اور زمین وقت پر تاریخ بن کر ابھرنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے، جو ہمارے والدین، اساتذہ اور معاونین کا نصب العین اور مقصد اصلی ہے. اسی کی ایک کڑی انجمن تہذیب الکلام کا انعقاد ہے. میرے دوستو، انجمن تہذیب الکلام کے کچھ اغراض و مقاصد بھی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. حاضرین مجلس، جب انگریزوں کے ناپاک قدموں نے سرزمین اقوام ایشیا کی عبقری شوکت کو مٹانا چاہا اور گھر گھر اس تمام مرض کی اشاعت ہونے لگی، لوگوں کے عقیدے خطرات کی گردن میں پھنسنے لگے، وہ ہندوستان جس نے کئی صدیوں تک اسلام کے پرامن ماحول کا مطالعہ کیا تھا، جس نے ایسے شہنشاہوں کو اپنی زمین میں چھپا رکھا تھا جنہوں نے جنگیز خان جیسے ظالم و جابر کو اپنی سرحدوں کے پاس تک بھی نہ آنے دیا تھا، جس کی جمنا کے پانی سے وضو کی جن کا سایہ ہو رہا تھا، کنارے دریائے گنگا سے آذان کی آواز پاس تک لگاتار آ رہی تھی. وہ ملک ایسے ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں میں آ گیا جو گنگا جمنی تہذیب و تمدن کے دشمن تھے. وہ اس ملک کے باشندوں کو بلا تفریق غلام بنانے لگے اور ہندوستان کی عوام کا خون ان کے پسینے سے بھی زیادہ سستا ہو گیا. تو ایسے ماحول میں خدا کے پرخلوص بندوں نے ہندوستان میں امن و شانتی کو برقرار رکھنے کے لیے اور آپس کی بھائی چارگی کے لیے مدرسوں اور مکتبوں کو قائم کیا اور ان میں تاجدار فتح سرور دو عالم اور پیغمبر جہانی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرمدی تعلیم ہونے لگی اور لوگوں نے عشق محمدی کا جام نوش کرنا شروع کر دیا. میرے دوستوں، اس کے بعد علماء امت نے ان علوم کو جو امت مسلمہ کے نوجوان مدرسوں میں حاصل کرتے ہیں، ان کو عوام تک پہنچانے کے لیے ان انجمنوں کو قائم کروایا، کیونکہ زبان و قلم سے ہی علمی کشمکش کا اجارہ ممکن ہے. چنانچہ انجمنیں قائم ہوئی اور الحمدللہ اپنے مقاصد میں یہ 100% کامیاب ہے. اور روز بروز ان مدارس اور انجمنوں سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں علماء اور خطیب تیار ہو رہے ہیں. اسی انجمن کے ذریعے زبان نکھرتی اور سنورتی ہے اور آپ زمین ادا کرنے کا ڈھنگ آتا ہے. ساتھ ہی فضاحت و
ضرورت کا من کا پیدا ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ تقریر و خطابت ایک من کا ہی نہیں بلکہ ایک ضرورت و احتیاج بھی ہے اور اپنے درد و قرب کا اظہار کیا جا سکتا ہے اور مسلمانوں کی کشتی کو پار لگایا جا سکتا ہے. اس لیے ہم پوری تیاری کے ساتھ انجمن تہذیب الکلام کا حصہ بنے اور ان مواقع کی قدر کریں. اللہ رب العزت ان مواقع کی قدر و منزلت کو پہچان کر شریک قدم ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، اب میں آداب کا پروگرام کو شروع کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے امیر کعبہ کا انتخاب کرنے کے لیے میں اپنے ہی رفیق دست محمد مختار وسلم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور تحریک صدارت پیش فرمائے. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، ہم سب کو معلوم ہے کہ کسی بھی پروگرام کو کامیابی کی منزل تک لے جانے کے لیے کسی بڑے اور سرپرست و نگراں کی ضرورت درکار ہوتی ہے، کیونکہ جس قوم کا کوئی بڑا نہ ہو وہ قوم راستہ بھٹک جاتی ہے اور منزل مقصود سے کوسوں دور چلی جاتی ہے. اس لیے ہم بھی اپنے ذہنی ادبی تاریخ ساز پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے کسی بڑے کی سرپرستی اور ذمہ داری میں دیتے ہیں. میری مراد جامعہ حضرت ناظم اعلیٰ حضرت مولانا و مفتی لائق احمد صاحب قاسمی ہے. امید ہے کہ اس تحریک میں احباب و احباب قدم با قدم میرا ساتھ دیں گے اور اس تحریک کی تائید فرمائیں گے. صدارت کے لیے میں اپنے ہی رفیق درس محمد شہنواز سندروں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور تائید صدارت پیش کریں. اعلان کیا گیا ہے وہ ہمارے بڑے ہیں اور صدارت کے حقدار بھی. اس لیے میں اپنی طرف سے اور اراکین انجمن کی طرف سے مرحلوں کا نگاہ اس کی تعریف کرتا ہوں. دوستوں، آئیے ہم اس پروگرام کا آغاز شہنشاہوں کے شہنشاہ کے کلام سے کرتے ہیں، عالمین کے رب العالمین کے قول سے کرتے ہیں، ایسے سفر خداوندی سے کرتے ہیں جس نے کروڑوں انسانوں کو دین دنیا کی لازوال نعمتوں سے نوازا ہے. جس کلام کو سن کر مسلم کو کیا یورپین، محدثین، انگریز، عیسائی، ہندو سب حیران ششدر ہے، جس کے اعزاز شکر نے شکر کلام کے تفصیلات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، کیونکہ اس کلام میں وہ مقناطیسی کیفیت ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے، وہ راز ہے جو اندر کی تاریکیوں کو منور کر دیتی ہے، وہ کیفیت ہے جس کو سن کر شجر و حجر بھی جھومنے لگتے ہیں، وہ نغمہ ہے جو روحوں کو سرشار کر دیتا ہے. تو آئیے مخصوص لب و ڈنچے میں تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت سکن دیتا ہوں محمد زکریا عربی سوم کو کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائے. ہے بیان صداقت کلام قرآن کا، ہے بیان صداقت کلام قرآن کا، اس قدر ہم پر ہے یہ انعام قرآن کا موضوع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. ماشاء اللہ موضوع سے انتہائی اچھے لوگوں دینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت فرمائی. حاضرین گرامی، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اب ذرا ذات اقدس کا ذکر خیر کرتے ہیں. جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی، لوگ اسے پتھر مارتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو بلاتی رہی، لوگ اسے گالیاں دیتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کو طوق غلامی سے نجات دلانے کے لیے کوشا رہی، لوگ اس کی پشت پر اونٹ کا بوجھ رکھتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی کامیابی و کامرانی کے لیے دعائیں دین شبی کرتی رہی، لوگ اسے قتل کرنے کے لیے ہاتھ لگاتے رہے. میری مراد ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آئیے آپ کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے عزیزم محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور گلہائے عقیدت پیش فرمائے. گلوں پر شباب برساتا ہوا شباب آیا، گلوں پر شباب برساتا ہوا شباب آیا، باہر آتے ہی جہاں میں انقلاب آیا. تعدل تھا، سکون تھا اور سکوت مرد داری تھا. وہ جب آئے تو دنیا کو شعور انقلاب آیا. مصطفیٰ مناتے رہو، مصطفیٰ گنگناتے رہو، رنگ لائے گی ان کا کبھی نہ کبھی. سے اپنے سجاتے رہو، سے اپنے سجاتے رہو.
ماشاء اللہ. اب میں آپ کا ذائقہ اور چاشنی کو بدلنے کے لیے اور نشان پیدا کرنے کے لیے بیان و خطابت کے اس ماحول میں لے چل رہا ہوں جہاں زندگی، شگفتگی اور گوناگو خوبیوں سے بڑی تقاریر سماعت کرنے کا موقع ملے گا. آئیے اسی خطابت کے لیے میں اپنے خطابت کے لیے محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا اما بعد. صدر محترم، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد ہے تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ بھی ہے. ہاں، آج میں اس محسن اعظم کی داستان دلخراش اور قصہ دل نواز سناؤں گا. حضرات، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہا تھا. ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے. کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا. غرض یہ کہ انسان وحشی پرندہ بن چکا تھا اور انسان کے تباہی و بربادی کے آخری نشانت پہنچ چکی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور آپ کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امت کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا. چنانچہ ذات اقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں کھڑا کیا. مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا. ڈوبے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور تڑپتے ہوئے انسانیت کی مسیحائی کی. حضرات، ایسی عظیم ہستی، ایسی بامرکت ہستی جو اس قابل تھی تو اسے سینے سے لگایا جاتا، اسے پردوں پر بٹھایا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا. مگر یہ خود غرض دنیا، انسانیت کی دشمن دنیا، اسے کیوں کر صبر و شکیبائی حاصل ہو سکتی تھی. چنانچہ یہ چرخے میری قوم اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ جب وہ عالم کا مسیحا، انسانیت کا غمخوار، یتیموں کا والد، غلاموں کا مولا اس جہان رنگوں میں جلوگر ہوا، اسی دم نفرت و تعصب کے شعلے بھڑکنے لگے، وحشت و بربریت کے پہاڑ توڑے جانے لگے. یعنی لوگ اپنے محسن و مسیحا کے دل آزاری و اظہار پانے میں مشغول ہو گئے. ان پر طرح طرح کے الزامات و اتہامات کی یورش کرنے لگے. ایک طرف پناہ آپ کی ذات اقدس تھی تو دوسری طرف سارے شیطانی چہرے اور دعوتی لشکر تھے. ہمارے ان کی یہی کوشش اور خواہش رہتی تھی کہ آپ کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے اور کس طرح پریشان کیا جائے. محترم سامعین کرام، اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ ظلم و جور اور جبر و تشدد کا سب سے زیادہ مظلوم کون تھا، جس کو سب سے زیادہ اذیتیں پہنچائی گئی، تو میں کہوں گا کہ وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرات، چاہے تاریخ انسانی کی عظیم ستم ذریبی نہیں ہے، چاہے عمل انسانیت پر مظلوم عذاب نہیں ہے، روزہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی، لوگوں سے پتھر مارتے رہے، وزا جو لوگوں کی بھلائی کے لیے دعائیں نیم شدی کرتی رہی، لوگوں سے قرض و بد کی سزائیں دیتے رہے، حضور انسانیت کی حساست و عدالت کی احسان فراموشی اور حق فراموشی کی اور لوگوں
افسوس ہے کہ آج روشن بیانی کا دعویٰ کرنے والی دنیا، خود کو مہذب کہنے والی دنیا، اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنے والی دنیا، تہذیب نبی کے نام پر جو حیائی و بےغیرتی کو فروغ دینے والی دنیا، اس محسن اعظم مرشد نبی اعظم پر الزامات و اتهامات کی یورش کر رہی ہے اور آپ کی مملکت و مقدسات کو اطول مقصود کرنے والوں کی سرپرستی اور حمایت کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ہم ان کی گلی کا دہلی کا زندہ شکن جواب دے اور مادہ پرست اور گول چشم دنیا کو بتائیں کہ اس محسن اعظم اور رحمت کامل نے دنیا والوں کو کیا کیا دیا ہے۔ اور یہ احسان خاموشیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ اس طرح سے ادھر کا روا وہ کون تھا، ایسے تقریر ہے کہ کوئی پتا وہ کون تھا، وہ بنا حدیث کا حالت عرش عظیم ایسا قادر اس جہان میں اجتماع وہ کون تھا۔ بتاؤ کہ انجیلیت کے پجاریوں اور معدت کے پرستاروں اس نے چکانے جلیب و عشق کا پرچم دیا، نفرتوں کے دشت میں درگلستہ وہ کون تھا، اس نے کلیوں کو عطا کی آب و تاب زندگی، بجلیوں کے دست کا جبا ہوا وہ کون تھا، پتھروں کے زخم طاقتی دعائیں جس نے دی، ایسا شیر صبح وہ کون تھا۔ بتاؤ ترقی و انسانیت کی غمخواری کس نے کی، نفرت کے آنکھوں میں شمع علمت کس نے جلائی، معصوم بچوں کو مسکرانے کا کس نے عطا کیا، غالب زندگی دعائیں کس نے دی، سلمانوں کی ہدایت کے لیے قوت تڑپا اور دشمن عالم کے گھر کو لال آباد کس نے بنایا۔ بتاؤ اے ظالموں بتاؤ خاموش کیوں ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو سنو تاریخ شاہد ہے کہ یہ تمام چیزیں انسانیت کو پیغمبر اسلام سے ملی، آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی طرف حافظ طور پر انکارناموں کو منسوخ کیا جا سکے۔ اے لوگوں مجھے اپنے کامل اور اعتقاد محکم ہے کہ جب تعصب کی آرزیوں کا زور ٹوٹے گا، جب انسان حقیقت کا متلاشی ہوگا، تو اسلام کی صداقت و حقانیت تسلیم کرنی ہوگی، آپ کی ذات بابرکت پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنی ہوگی، اور آخر قدم ازکم نکلا تو کہنا ہی ہوگا۔ مولا کو سلام اس آقا پر دلہ کو جس نے جوڑ دیے، مولا کو سلام اس آقا پر دلہ کو جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام صبح، انسان کو موڑ دیے، اس محسن اعظم نے ریاض کیا چکر دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے، وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے محمد معصوم سلم جو اپنی تقریر سے ہم سامعین کو محظوظ فرما رہے تھے، جنہوں نے مکی کو اپنے پتیوں کو غریب تقریر سے مد و مدد کر دیا۔ میرے دوستوں آپ لوگوں کی یہاں آمد قابل مبارکباد ہے، اس لیے جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ عموماً شکر خدا بندی سے بھی یکسو ہوتا ہے۔ اس لیے میں استقبالیہ پیش کرنے کے لیے اپنے کی رفیق درد محمد قاسم سلم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور استقبالیہ پیش کریں۔ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ حضرات اساتذہ اکرام و مہمان اکرام، سب سے پہلے ہم بارگاہ ریزی میں حمد و ثنا سے پھول نچھاور کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ان عظیم شخصیتوں کے ارد گرد بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا اور اپنے مہمان مکرم کی بابرکت صحبہ کا قدر موقع اور احباب وفا میں مل کر بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور اس آستان رسالت معالم گلدستہ سلام پیش کرتے ہیں جن کے احساس سے ہم نگہبان ہیں۔ اس کے بعد ہم تمام اساتذہ کرام اور اپنے معزز مہمان گرامی کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور عقیدت و محبت، عظمت و احترام اور اعزاز و اکرام
جذبات و احساسات کے ساتھ حدیث تشکر پیش کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم نے سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے کتنے ہی رفیق درس محمد مراد الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت نبی پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Well,